حملوں میں مزید 40 فلسطینی ہلاک، سلامتی کونسل کا اجلاس متوقع۔ بغداد میں امریکی سفارت خانے کے قریب دھماکوں کی اطلاعات۔ برطانوی وزیر خارجہ کا امریکہ پر یوکرین کی فوجی امداد کے ایک نئے پیکج کی منظوری پر زور۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ اسرائیل نے جمعے کی صبح غزہ شہر میں کارروائی کی ہے، جس کے نتیجے میں غزہ کی وزارت صحت کے مطابق 40 افراد ہلاک ہو گئے۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس متوقع ہے، جس میں غزہ میں جنگ بندی سے متعلق متحدہ عرب امارات کی قرارداد پر ووٹنگ کی بھی توقع ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے جمعے کو خان یونس اور جبالیہ میں بھی حملے کیے۔ اسرائیل اور حماس دونوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران جنگ کے آغاز سے اب تک کی شدید ترین لڑائی ہوئی ہے، اور یہ لڑائی غزہ کے شہری علاقوں میں ہو رہی ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ عراق کے دارالحکومت بغداد کے انتہائی حساس علاقے گرین زون میں جمعے کو امریکی سفارت خانے کے قریب راکٹ داغے گئے، جس میں ایک امریکی اہلکار کے مطابق معمولی مالی نقصان ہوا ہے، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ابھی تک کسی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ امریکہ عراق اور پڑوسی شام میں جہادیوں سے لڑنے والے بین الاقوامی اتحاد کی قیادت کر رہا ہے، اور اس کی افواج حالیہ ہفتوں میں بار بار حملوں کی زد میں آ چکی ہیں۔ یہ حملے غزہ کی پٹی میں اسرائیل اور حماس کے درمیان 2 ماہ سے زائد عرصے سے جاری جنگ کے پس منظر میں ہوئے۔ ایک امریکی ترجمان نے کہا کہ ایسے اشارے ملے ہیں کہ حملے ایران سے منسلک ملیشیا نے شروع کیے تھے۔ اکتوبر کے وسط سے عراق اور شام میں امریکی یا اتحادی افواج کے خلاف ایران نواز گروپوں کی جانب سے درجنوں راکٹ یا ڈرون حملے کیے جا چکے ہیں۔ ایران کسی بھی طور ان میں ملوث ہونے کی تردید کرتا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے جمعرات کو ایران کے صدر سے ملاقات کی۔ پوٹن نے اسرائیل اور حماس کی جنگ کو امریکی سفارتکاری کی ناکامی قرار دیا اور تجویز پیش کی کہ ماسکو اسرائیل اور فلسطینیوں دونوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات کی بدولت ثالث بن سکتا ہے۔ ماسکو میں بات چیت کے آغاز پر ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا خیر مقدم کرتے ہوئے پوٹن نے کہا کہ ہمارے لیے خطے کی صورتحال، خاص طور پر فلسطین کی صورتحال کے بارے میں خیالات کا تبادلہ بہت ضروری ہے۔ رئیسی نے غزہ کی پٹی پر اسرائیلی بمباری کو فوری طور پر روکنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے اعلان کیا کہ وہاں ہر 10 منٹ میں ایک بچہ مارا جاتا ہے۔ انہوں نے پوٹن کو بتایا کہ یہ صرف ایک علاقائی مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کا مسئلہ ہے جس کا فوری حل تلاش کرنا ضروری ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اقوام متحدہ کے امدادی مشن کے سربراہ مارٹن گریفٹس نے کہا کہ اس بات کے امید افزا آثار ہیں کہ اسرائیل میں کریم شالوم کراسنگ جلد ہی کھولی جا سکتی ہے تاکہ غزہ میں مزید امداد پہنچائی جا سکے۔ گریفٹس نے کہا کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ گنجان آبادی والے انکلیو تک مزید رسائی حاصل کرنے کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر کارروائیوں کے لیے ایک بڑی پیش رفت ہوگی۔ یہ علاقہ اسرائیلی بمباری سے بڑے پیمانے پر تباہ ہو چکا ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون نے امریکہ کے دورے کے دوران سیاستدانوں پر زور دیا کہ وہ یوکرین کے لیے فوجی امداد کے ایک نئے پیکج کی منظوری دیں۔ I'm worried that we're not going to do what we need to do. برطانوی وزیر خارجہ نے کہا کہ میں یوکرینی عوام کی طاقت، اتحاد، اتفاق اور بہادری کے بارے میں فکر مند نہیں ہوں۔ مجھے تشویش ہے کہ جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے ہم وہ نہیں کر رہے۔ صدر جو بائیڈن نے ریپبلکن سے یوکرین کے لیے فوجی امداد کی درخواست کرتے ہوئے خبردار کیا کہ کیف پر روس کی فتح ماسکو کو نیٹو اتحادیوں پر حملہ کرنے کی پوزیشن میں لائے گی اور امریکی فوجوں کو جنگ کی جانب دھکیل سکتی ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ جمعے کو اقوام متحدہ کی آب و ہوا سے متعلق کانفرنس ایک روز کے وقفے کے بعد پھر شروع ہوئی، جس میں مذاکرات کار خطرناک حد تک گرم ہونے والے سیارے پر فاسل فیول کے مستقبل کے بارے میں غور کریں گے۔ Together we have surprised the doubters and inspired the optimists. کوپ 28 کے صدر سلطان الجابر نے دبئی میں اجلاس کے آغاز پر افتتاحی کلمات کہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ساتھ مل کر ہم نے اپنی کارکردگی پر شک کرنے والوں کو حیران اور امید رکھنے والوں کو متاثر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ اتحاد اور یکجہتی کا یہ جذبہ ہمیں منزل تک لے جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔